کسی نے کہا کہ مسیح خداوند نے تو دے یقی دینے والے فقیہ اور فریسیوں پر افسوس کیا ہے۔ مسیح خداوند نے یہاں جس بات پہ افسوس کیا یہ دراصل ان کی دے یقی دینے کی عادت نہیں ہے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ان ویڈیوز کے لنکس کو لے کر آپ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ان لوگوں تک بھی خداوند کا کلام پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھی ہو سکیں جو شاید ہمارے چینل کو ابھی نہیں دیکھتے یا مجھے نہیں جانتے، اور شاید انہوں نے آج تک ہمارے چینل کو دیکھا نہیں ہے، تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ وہ بھی خداوند کے کلام کو سیکھنے کے اس سلسلے میں شریک ہو سکیں۔ شکریہ۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ جب ہم دے یقی کے بارے میں بات کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ مسیح خداوند نے تو دے یقی دینے والے فقیہ اور فریسیوں پر افسوس کیا ہے، اور اس نے افسوس کرتے ہوئے واضح طور پر خداوند کے کلام میں یہ کہا ہے۔ لوکا کا انجیلی بیان اس کا 11واں باب اور اس کی 42ویں آیت۔ لیکن اے فریسیو، تم پر افسوس کہ پودینے اور سداب اور ہر ایک ترکاری پر دے یقی دیتے ہو اور انصاف اور خدا کی محبت سے غافل رہتے ہو۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ دراصل مسیح خداوند نے یہاں جس بات پہ افسوس کیا یہ دراصل ان کی دے یقی دینے کی عادت نہیں ہے، بلکہ افسوس مسیح خداوند نے دراصل اس بات پہ کیا ہے کہ وہ اس چیز کا دکھاوا کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے، اس کا اعلان کرتے تھے۔ جیسے آج ہمارے چرچز میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کو بڑا ہدیہ دیتا ہے تو وہ پادری صاحب کو کہتا ہے کہ ذرا لوگوں کے سامنے اس کا اعلان کر دیں۔ مسیح خداوند ان کی اس عادت کے اوپر واضح طور پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ اصول ٹھیک نہیں ہے کہ آپ دے یقی دے کر اس کا اعلان کریں۔ مسیح خداوند نے دراصل ان کی ریاکاری کے اوپر انگلی رکھی تھی کہ آپ کی ریاکاری کی جو عادت ہے یہ غلط ہے۔ مسیح خداوند نے دے یقی کے بارے میں یہاں کچھ نہیں کہا، لیکن جب آپ نئے عہد نامے میں آتے ہیں تو آپ کو یہاں پر خداوند کے کلام میں سے عبرانیوں کا خط دیکھنا چاہیے۔ عبرانیوں کے خط کا مصنف جو ہے ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے، اور یہاں تو مرنے والے آدمی دے یقی لیتے ہیں، مگر وہاں وہی لیتا ہے جس کے حق میں گواہی دی جاتی ہے کہ زندہ ہے۔ یعنی کہ یہاں پر دے یقی دینے کے اوپر کوئی اصول نہیں بنا دیا گیا کہ دے یقی نہیں دینی چاہیے، بلکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ دے یقی آپ انسانوں کو دیتے ہیں، لیکن اس کی قبولیت جو ہے وہ کرتا ہے جو دراصل زندہ ہے، یعنی کہ ہمارا خداوند خدا۔ تو دے یقی دینے کا جو اصول ہے اس کی نئے عہد نامے میں وضاحت نہیں کی گئی یا ممانعت نہیں کی گئی۔ تو جس چیز کی نئے عہد نامے میں ممانعت نہیں ہے یا جس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں دے یقی نہیں دینی چاہیے، بلکہ یہ اس سے بھی آگے ایک چیز ہمیں ملتی ہے۔ جب ہم کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط اس کا 16واں باب اور اس کی 2 آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، ہفتے کے پہلے دن تم میں سے ہر شخص اپنی آمدنی کے موافق کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑا کرے، تاکہ میرے آنے پر چندے نہ کرنے پڑیں۔ یعنی کہ خداوند کے گھر میں جمع ہوں، وہاں ہدیے لے کر آئیں اور وہاں ہدیے دیے جائیں، نہ صرف خداوند کے گھر کے لیے بلکہ اس بشارتی کام کے لیے جس کے اوپر پولس رسول نے اور دیگر رسولوں نے جانا تھا۔ ہم بہت چھوٹا سوچتے ہیں، ہم اپنے پادری کی ضروریات کو دیکھتے ہیں، اپنے چرچ کی ضروریات کو دیکھتے ہیں، اپنے چرچ کی بلڈنگ کو دیکھتے ہیں، ہمارے پاس قالین نہیں ہے، ہمارے پاس طبلہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، لیکن آج تک ہمارا چرچ اتنا بالغ نہیں ہوا کہ ہم بشارت کے لیے ہدیہ جات دے سکیں۔ تو پولس رسول کلیسیا کو بشارتی کلیسیا، جس کو ہم رسولی کلیسیا بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہمارا کام تھا کہ ہم رسالت کا کام کریں، جس کو آپ عام زبان میں مشن کا کام کہتے ہیں۔ تو اگر ہماری کلیسیا رسالت والی کلیسیا ہوگی
لوگوں کو خداوند کی بشارت پہنچانے والی، خوشخبری پہنچانے والی کلیسیا بننا چاہتی ہیں تو اس کے لیے دے یکی بھی دینی پڑے گی، ہدیہ جات بھی دینے پڑیں گے، اور رسالت کا کام کرنے والے ان لوگوں کو بھی پیسے دینے پڑیں گے، ان لوگوں کو بھی ہدیہ جات دینے پڑیں گے جو خداوند کی خدمت ایسے لوگوں میں جا کر کرتے ہیں جنہوں نے آج تک مسیح یسوع کو نہیں قبول کیا، نہیں جانا، اور وہ آج تک مسیح یسوع کی بھیڑ نہیں بنے، اور وہ آج تک مسیح یسوع کے گلے میں شامل نہیں ہوئے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ نئے عہد نامے میں مسیح خداوند نے فریسیوں کی ریاکاری پہ بات کی ہے، دے یکی پر مسیح خداوند نے کوئی بات نہیں کی۔ آمین۔